لیٹرز کے مخرج آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو آپ جب آیت پہ غور کریں گے اس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں. اب بورڈ پہ بھی دیکھیں کتنا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. یہاں پہ میں وقف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کوئی سلیش ڈال دیں. بورڈ پہ لکھ دیں پلیز کس طرح سلیش ڈالنا ہے, اور جہاں سے میں اعادہ کروں کہ وہاں کوئی ایرو بھی بنا دیں, بورڈ سے چیک کر لیں. جی, لم پینسل لے لیں, انالائز کر لیتے ہیں ڈیفیکلٹ ورڈز. لم یکون الذین یکون الذین شد, الذین کی شد مارک کریں. اور کچھ لوگوں کا بھی جیسے میں نے سنا بھی تھا ابھی تو حرکات مجہول ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, کو نہیں ہے کو, اور نی نے نی کو نی, حرکات مجہول نہ ہو, معروف طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, الذین کی شد مارک کریں کیونکہ دو لام ہیں, ان کو ٹائم دینا. آگے دیکھیں کفروا, ارو یہ اچھا مفخم رو. ٹھیک ہے, رو موٹی ہے, رو دوما کے ساتھ کیا حکم ہے مفخم, اور سبب کیا ہے رو پہ دوما. اب اس کو رو رو کر کے نہیں پڑھنا, مخرج پہ جائیں. ٹھیک ہے, رو کا مخرج آپ نے سیکھ لیا نا. کیا مخرج ہے رو کا؟ جو رو کے مخرج پہ جائیں. ٹھیک ہے, اور وائبریشن اپنی فیل کریں. کفروا, واو ساکن اس سے پہلے دوما, واو مارک کر لیں. چوکاؤ, اس میں کمی نہ ہو. ٹھیک ہے, عموماً پہچان کے ہوتے ہیں کہ الف مت ہے, واو مت ہے, یا مت ہے, 2 کاؤنٹس پوری کرنا ہے, لیکن روانی کرتے ہوئے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے, اور اگر ڈراپ نہیں ہوتی تو اس میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پوری 2 کاؤنٹ, حرف المد پورے 2 کاؤنٹ مارک کر لیں. جس طرح بورڈ پہ مارک ہوا ہے اسی طرح مارک کریں اپنے قرآن پاک میں, اسی طرح کلر پینسل سے. من اہل الکتاب, من یہاں پہ نون ساکن کو کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے, اب اور کیا کریں, کہاں میں آپ کو بول رہی ہوں جب بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو الرٹ ہوتی ہے کہ اب کوئی رول آنے لگے. ٹھیک ہے, تو اب غور کرا کریں کہ نون ساکن کے بعد والے لیٹر پہ غور کرنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم اپنی اساسیات بک 1 میں سے رولز سٹارٹ کریں نون ساکن کے, آپ ابھی سے غور و فکر سٹارٹ کر دیں کہ نون ساکن کے بعد والے لیٹر پہ غور کیا کریں. کہ کہاں میں آپ کو کہتی ہوں کہ نون ساکن کے بعد غور کیا کریں کہ کون سا لیٹر آ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ نون کو کلیئر کرنا ہے. نون ساکن کے بعد کون سے لیٹرز آتے ہیں جب آپ کہتی ہوں نون ساکن کو مرج کرنا ہے. اور کہاں میں آپ کو بولتی ہوں نون ساکن کی چھپی ہوئی ساؤنڈ ہے, تو اس کے بعد والے لیٹرز پہ غور کیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بعد والا لیٹر دیکھیں کون سا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں غنہ کی ساؤنڈ کو لمبا نہیں کرنا, صرف نون کے مخرج پہ جا کے اور نون کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب نون کا مخرج کر لیا نا آپ نے, کہاں لگے گی طرف کو لسان سنائے گی آپ کے گم سے چپک جائے گی. تو نون کو صرف یہاں پہ کلیئر کرنا ہے. کتابی ساکن لیٹر, ہاں ساکن مارک کر لیں. جب بھی کوئی لیٹر ساکن ہوتا ہے تو اس کا صفات اور مخرج بہت زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صفات تو آپ نے نہیں کی, لیکن اب جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اے فلو فیل ہونا چاہیے. یہ جو اے فلو فیل ہو رہا ہے کہ اس کی صفات میں سے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے لام کی کسرہ لی, یہ لے نہیں ہے, لی ایل ای لی. آگے لام ساکن سے ملا رہے ہیں, لام ساکن تھوڑی سی آواز چلے گی, توسط لام ساکن تھوڑی آواز چل رہی ہے. کتابی, اب یہ اردو والا کتاب ہی نہیں ہے, اس کو بھاری بھاری کتاب نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اب لکھیں ACCENT, ایکسنٹ کا خیال رکھنا ہے, عربی ایکسنٹ کے ساتھ بھاری بھاری اردو کی طرح نہیں پڑھنا. کتابی. اچھا, کلاس میں جب انالائز کرتے ہیں تو میں ایک ایک ورڈ ایسے بیچ میں سے ورڈ ایک ایک کر لیتی ہوں اور آپ انالائز کرتی ہیں. لیکن جب آپ گھر میں اس کی لسننگ کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے, ریڈنگ کریں گے, تو آپ نے ورڈز کو توڑ کے نہیں پڑھنا, بلکہ آپ نے اس کو ایک سانس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے والمشرکین پہ وقف کیا, تو آپ نے یہاں پہ ایک سانس میں پریکٹس کرنا ہے, ایک سانس میں ریڈ کرنے کی پریکٹس کرنی کہ درمیان میں سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, اور ورڈ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں تو الگ سے پریکٹس کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ انچارج کو سنائیں گے یا جب گھر میں پریکٹس کرتے ہیں تو سانس توڑ کے نہیں پڑھنا.
ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہاں بھی لمبا لگ رہا ہے، والمشرکین میں بھی اگر کچھ لوگوں کو لمبا لگ رہا ہے کہ اتنا لمبا سانس نہیں ہے یا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، یہاں تک نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس سے پہلے وقف کر لیں. ٹھیک ہے، اپنی سانس کے مطابق آپ 1-2 ورڈز پہلے بھی وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ نے یہیں پہ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں میں نے بتایا اگر آپ کی سانس اتنی لمبی نہیں ہے، آپ 1-2 ورڈز پہلے وقف کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے آدھا لازمی ہے. ٹھیک ہے، آپ ترجمے والے قرآن پاک آپ کے پاس وائٹ پارے ہوں گے جس میں لفظی ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں کہ ہم کہاں سے ادا کر سکتے ہیں جہاں سے میننگ سمجھ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا 1-2 ورڈز پیچھے سے ادا کریں ترجمے والے قرآن پاک سے میننگ دیکھتے ہوئے، ٹرانسلیشن دیکھتے ہوئے کہ کہاں سے میننگ سمجھ آ رہی ہے، وہاں سے پیچھے سے ادا کرنا لازمی ہے، آگے سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، 1-2 ورڈز پیچھے سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جہاں بھی آپ وقف کریں اپنے سانس کے مطابق تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے وقف کریں گے پراپر طریقے سے. حرکت کے ساتھ وقف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انلیس کوئی مد بن رہی ہے تو آپ مد کو 2 کاؤنٹس کی، اگر حرف المد ہے تو آپ 2 کاؤنٹس پورا دیں گے وقفہ، اور اگر حرکت ہے تو اس لیٹر کو ساکن کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے، حرکت کے ساتھ وقف نہیں کر سکتے. یہ سب کو کلیئر ہے نا؟ جی، آگے دیکھ لیتے ہیں. والمشرکین، یہاں پہ ہم نے وقف کیا. ٹھیک ہے، لام ساکن دوبارہ سے توسط، تھوڑی سی آواز لام ساکن کی چلے گی. ٹھیک ہے، درمیان میں جہاں حمزۃ الوصل آیا، ٹھیک ہے، وہ ڈراپ ہو گیا. درمیان میں حمزۃ الوصل آپ کو پتہ نہیں، یہ الف بنا ہوا چھوٹی صاد کی شکل، یہ حمزۃ الوصل ہے. جب درمیان میں آتا نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب ہم اس سے ورڈ کو بگن کرتے ہیں یا پیچھے سے آپ اعادہ کر رہی ہوں یا اس ورڈ سے بگن کر رہی ہوں تو پھر حمزۃ الوصل پہ حرکت لگتی ہے قاعدے کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے، پھر ہم نے وقف کیا والمشرکین، کتنی لمبی مد بنا کے وقف کریں گے؟ پورے 6 ڈاؤنس لمبی مد وقفن. ٹھیک ہے، لکھ لیں والمشرکین، 6 کاؤنٹس لمبی مد وقفن. اچھا، ایک اور چیز، جب آپ وقف کر رہی ہیں تو ایسے نہ لگے والمشرکین کی حرف المد پہ وقف نہیں ہے، نون ساکن پہ وقف ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کی آواز کلیئر ہو. ٹھیک ہے، بہت دفعہ جب اسٹوڈنٹس کو سنا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جسے وقف کر رہے ہیں نا تو حرف المد پہ ہی وقف کر دیے، ایسا لگتا ہے بس اسی کو اسٹریچ کر دیے اس کی ساؤنڈ. لاسٹ لیٹر ہمارا نون ہے. ٹھیک ہے، تو نون کی ساؤنڈ کلیئر ہوگی. نون کے مخرج پہ جائیں گے، نون کو کلیئر کریں گے. والمشرکین. ٹھیک ہے، مارک کر لیں جتنا بورڈ پہ لکھا ہے. جی، میں رکتی ہوں 1 منٹ کے لیے. یہاں پہ دوما کی حرکت ہے، راؤنڈنگ آپ ہر جگہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، راؤنڈنگ اپنی میرر میں چیک کریں گے جہاں بھی واو اور جہاں بھی دوما کی حرکت، اور کسی بھی ساکن لیٹر پہ راؤنڈنگ نہیں ہوتی سوائے واو ساکن کے. والمشرکین یہاں پہ انرول کر دیں گے، ساکن لیٹر رول کیا میم کی دوما کے لیے، شین ساکن انرول. کسی بھی ساکن لیٹر پہ راؤنڈنگ نہیں ہوتی سوائے واو ساکن. جہاں جہاں الف صغیرہ آ رہا ہے، اہل کتابی، چھوٹی الف صغیرہ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، وہ بھی الف مد کی طرح ہی ہے. کچھ چیزیں میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ کچھ نیو اسٹوڈنٹس بھی جوائن کر رہے ہیں. جی، اب کہاں سے اعادہ کرنا ہے؟ اب وہاں پلیز ایرو بھی بنا دیں. والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. جی ہاں، آپ ایرو پہ ایرو بنا دیں. ہاں، ایرو کی پوائنٹ بنا دیں کہ کہاں سے، ایرو بھی بنا دیں کہ ہم نے والمشرکین سے اعادہ کیا. والمشرکین، اب ہم نے درمیان میں حرف المد والمشرکین یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، اب صرف 2 کاؤنٹس پل کریں گے روانی میں. وقفاً ہم نے 6 کاؤنٹس پل کیا، لیکن روانی میں صرف درمیان میں جو یا مد آ رہی ہے یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، اس کو صرف 2 کاؤنٹس دیں گے. والمشرکین منفکین، اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. کیا کریں یہاں پہ؟ ایک تو رول اینڈ رول تو ہے ہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب فوراً الرٹ ہو جائے، نون ساکن آ گیا، اب کوئی رول ہوگا. ٹھیک ہے، اب کوئی رول ہے جس کو ٹائم دینا.
ٹھیک ہے, اب نون ساکن کے بعد والے لیٹر پہ غور کریں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں پہ نون کی چھپی ہوئی ساؤنڈ ہے, باریک چھپی ہوئی ساؤنڈ, اس کو اپروکس ہم 2 کاؤنٹس دیں گے, اپروکسیمیٹلی 2 کاؤنٹ, کیونکہ اور باریک چھپی ہوئی ساؤنڈ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد والا لیٹر جو ہے وہ باریک لیٹرز میں سے ہے, تو چھپی ہوئی ساؤنڈ جو ہوگی وہ بھی باریک ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو ہم اپروکس 2 کاؤنٹس دیں گے. اور کاؤنٹ سب کو پتا ہے نا, اگر آپ نے ساری فنگرز بند کر لیا اور 1 فنگر کھولے یہ 1 کاؤنٹ ہو گیا, اور سیکنڈ فنگر کھولے تو 2 کاؤنٹس ہو گئے, یا اسی طرح آپ نے 1 فنگر بند کی 1 کاؤنٹ اور دوسری فنگر بند کی تو یہ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے, چلیے. منفکین, کاف کی شد, آواز مخرج پہ بند ہو رہی. منفکین, یا ساکن اس سے پہلے کسر اور درمیان میں یا مد مارک کر لیں. ٹھیک ہے, اب درمیان جو بھی درمیان میں مد ہوتی ہے نا اس کو پورا ٹائم دیں. ٹھیک ہے, کاف کی شد مارک کر لیں, جب ہم نے کاف ساکن ادا کیا آواز بند ہو گئی ہے, کاف مشدد آواز بند ہو گئی ہے. منفکین حتی, یہ بھی تا کی شد مارک کر لیں, تا مشدد کا پہلا تا ساکن اس میں آواز بند ہو رہی ہے. حتی نہیں ہے, حتی اگر میں نے پڑھ لی حتی کیا ہوا, شد مشدد کی ساکن نہیں ادا ہوئی. حتی یہ چھوٹی الف صغیرہ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے, شد مارک کر لیں, کاف کی شد اور تا کی شد, پہلے جب ساکن ادا کریں شد میں جو پہلا ساکن ہے تو آواز بند ہو رہی مخرج پہ, پھر متحرک یعنی حرکت والی لیٹر. تأتیہم حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ, یہ تا نہیں ہے, تا حمزہ ساکن جب بھی آئے گا اس میں جھٹکا ہے. تأتیہم میم کی دوما سرکل کریں. عموماً یہ میم کی دوما میں براؤنڈنگ میں کمی ہو جاتی ہے یا 1 کاؤنٹ میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میم کی دوما کو سرکل کریں, اور یہ میم کی دوما کے لیے نیو رولنگ ہے, جب بھی لپ لیٹر آتا ہے تو اس کے لیے نیو رولنگ ہے. تأتیہم, لام ساکن تھوڑی آواز چل رہی ہے, درمیان میں حمزۃ الوصل ڈراپ ہو رہا ہے. تأتیہم البینہ, بینہ. لاسٹ لیٹر کون سا ہے, اس میں آپ نے شد بھی مارک کرنی ہے. ٹھیک ہے, شد کو جماؤں سے یا مشدد جماؤں سے ادا کریں. اور لاسٹ لیٹر کون سا ہے, بندی ہوئی تا, بندی ہوئی تا یا تا مربوطہ. ایک ہوتا ہے تا مفتوحہ یعنی کھلی ہوئی تا, اور ایک ہوتا ہے بندی ہوئی تا, تا مربوطہ. ٹھیک ہے, یہ بھی پلیز لکھ دیں بورڈ پہ کہ ایک ہے کھلی ہوئی تا, تا مفتوحہ, اور ایک ہے بندی ہوئی تا, تا مربوطہ. ٹھیک ہے, اب یہ لاسٹ لیٹر کون سا ہے, تا مربوطہ. جب ہم اس پہ وقف کریں گے, سب غور سے سنیں, جب ہم تا مربوطہ پہ وقف کرتی ہیں تو ہم اس کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں, پھر ہا ساکن کا مخرج صفات کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے, اگر ہم روانی کریں آیت 1 اور 2 کو ملا کے پڑھیں تب تو ہم یہ تا ہی پڑھیں گے, لیکن ہم نے یہاں وقف کر دیا تو تا مربوطہ کو ہا ساکن میں بدل کے وقف کریں گے. تو کیسی ساؤنڈ آئے گی, تأتیہم البینہ, نہ نہ. ٹھیک ہے, جب ہا ساکن ادا کریں تو اے فلو ہاتھ رکھیں, منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور اے فلو محسوس کریں. جی بورڈ پہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ اس کی اسپیلنگ دیکھیں. ایک ہے بندی ہوئی تا, تا مربوطہ. جی بورڈ سے کاپی کر لیں, کچھ لوگوں کے لیے عربی ٹرمز مشکل نہ ہو, اس کی اسپیلنگ دیکھیں. اور ایک ہے تا مفتوحہ, جو نارمل کھلی ہوئی تا ہوتی ہے, مفتوحہ. ٹھیک ہے, بورڈ سے کاپی کر لیا, کوئی مشکل تو نہیں, کلیئر. آگے چلیں. اچھا, اس آیت کو میں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتی ہوں. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. اچھا ایک اور چیز, من أهل الكتاب کی, یہ اردو والا کتاب کے نہیں ہے, کاف کسرہ کی, ناٹ کے. ٹھیک ہے, کاف کسرہ کی, کے ای کی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اردو والا کے کتاب, اسے اردو میں کتاب کے نہیں ہے, کی, کاف کسرہ کی. والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ.
माइक्स बंद करें, एक दफ़ा पढ़ लें इस आयत को, जहाँ वक्फ करके फिर अदा करके शाबाश स्टार्ट करें। नेक्स्ट आयत पे गौर करें, आयत नंबर 2। पेंसिल हाथ में ले लें। जब मैं रीड करूंगी तो एक एक लेटर के नीचे या तो फिंगर रखिए या तो पेंसिल रखिए। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफम मुतहहरा। एनालाइज कर लेते हैं। रसूलुन, रसूलुन, रो, ठीक है। रो का मखरज तरफ लिसान सना उलिया के गम से लगेगी, तो कौन सा लेटर अदा होगा? रो। अब रो, यहाँ पे रो का हुक्म क्या है? मुफख्खम का सबब क्या है? रो पे फतहा। लेकिन आगे लेटर का क्या है? सीन, ठीक है। मुफख्खम रो, लेकिन सीन मुरक्कब। अमूमन कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि जब हम रो को मुफख्खम करते हैं और साथ ही कोई बारीक लेटर आ जाता है तो वो भी मोटा हो जाता है। ये रसू सो नहीं है, सौद नहीं है, ठीक है। लेटर को चेंज नहीं करे वरना हराम लहने जली हो जाएगी। सीन को सौद नहीं बनाना। रसूलुन, रसूलुन, आपकी आवाज शो करेगी कि ये बारीक सीन है, सौद नहीं है, ठीक है। फिर वाव मत मार्क करें, वाव साकिन उससे पहले दोमा, वाव मत टू का। अच्छा आगे देखें, रसूलुन, ये लो 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 नहीं है, लू, लाम दोमा लू, लू वाली साउंड है, ठीक है। हरकात मजहूल ना हो, ये अभी से इसी सूराज में और इसी बारे में हरकात को प्लीज चेक करें कि वो मजहूल ना हो, ठीक है। लाम दोमा लू, लो नहीं पढ़, रसूलुन। अब अगर हम तनवीन के स्पेलिंग खोलेंगे, प्लीज बोर्ड पे खोल दें, तो उसमें एक हरकत है और एक नून साकिन छुपा हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, तनवीन की स्पेलिंग खुली हुई है, लुन, एक हरकत है, एक नून साकिन छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब आप फौरन अलर्ट हो गए थे ना, तनवीन आ गई है। तनवीन सबको पता है ना क्या होती है? दो दोमा तो दोमातैन की तनवीन, दो कसरा तो दो कसरातैन की तनवीन, और दो फतहा तो फतहातैन की तनवीन, ठीक है। अब आप तनवीन आ गई, फौरन अलर्ट हो जाए। जब भी नून साकिन आए, तनवीन आए तो अलर्ट हो जाए कि अब कोई रूल होने लगे, ठीक है। तो अब जब आपने तनवीन की स्पेलिंग खोली तो उसमें एक हरकत है और एक नून साकिन छुपा, ठीक है। ये नून साकिन मीम में मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो मीम मुशद्दद का गुन्ना क्लियर करना, नून जो है वो मीम लेटर में मर्ज हो गया कंप्लीटली, ठीक है। तो आप इस रूल को कलर पेंसिल से हाईलाइट कर लें, मीम मुशद्दद को कलर पेंसिल से हाईलाइट कर लें कि ये कोई रूल है जिसको हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 काउंट्स देने हैं और मीम मुशद्दद का गुन्ना करना है। रसूलुम मिनल्लाहि, मीम की कसरा में नहीं है, मी, एम ई मी, मिनल्लाहि। अच्छा, इसम जलाला में एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि कुछ स्टूडेंट जब इसका सबक सुना चाहता है ना, तो इसम जलाला कि यहाँ देखिए दोनों लाम मुफख्खम है। क्यों मुफख्खम है? कि उससे पहले वाले लेटर पे फतहा है, तो दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे। लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि एक लेटर बारीक कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको चेक करवाएं चार्ट से। किस तरह बारीक होती है? मीनल्लाहि, मीनल्लाहि, ये क्या किया मैंने? ये एक लाम बारीक हो गया, इस तरह नहीं पढ़ना, दोनों लाम होते कर। मीनल्लाहि, मीनल्लाहि, LAW, लॉ, ठीक है। इस साउंड को आप सोच सकते हैं, मीनल्लाहि, ठीक है। एक ये चीज मार्क करने सब। इसम जलाला की शर्त भी सर्कल कर, यत्लू, यत दा साकिन, यत, ये हाथ रखें मुंह के आगे और ये ए फ्लो फील करें, यत, ये ता की सिफ्त है, ए फ्लो। जब भी ता साकिन होगा ये ए फ्लो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। हाथ रखिए आगे, आपको फील हो रहा है यत, ठीक है। ये मार्क कर लें, ये ए फ्लो फील होना चाहिए, ये इसकी सिफात, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से है ता। यत्लू, लू वाव साकिन, उससे पहले दोमा, 2 काउंट की वाव मत, यत्लू। आगे देखिए, पेंसिल हाथ में लें और सब मार्किंग्स करें जिस तरह बोर्ड पे हो रही है, ठीक है। हेल्पर देखें कितने नीटली आपके लिए सब बिल्कुल क्लियरली मार्क किया, इसी तरह आपने मार्क करना है अपने कुरान पाक में।
اور اپنی انچارج کو بھی چیک کروایا کریں, کو دکھایا کریں کہ میں نے اس طرح مارکنگ. جی آگے ورڈ دیکھیے, صحفن, صحفن, سو یہ سین نہیں ہے, یہ صاد ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے سین کو صاد کو سین بنا دیا, سین کو صاد بنا دیا تو کیا ہو جائے گا, یہ حرام غلطی ہوگی. ہم سوچ رہے ہوں گے ہمیں ایک ایک لیٹر پہ 10 نیکیاں مل رہی, تو غلط سوچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, صاد کو سین نہیں بنانا, یہ مفخم سو ہے, ٹھیک ہے. یہ زیادہ مفخم لیٹرز میں سے ہے, 4 زیادہ مفخم, صا دو تو و, ٹھیک ہے. یہ زیادہ مفخم لیٹرز میں سے صاد ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کی جڑ اور درمیانی حصہ, یعنی زیادہ تر زبان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف لفٹ ہوتی ہے, تو حرف زیادہ مفخم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, زا سین صاد میں سے ہے, تو یہ صغیر والی لیٹرز میں سے, تو اس کی صغیر بھی کلیئر ہوگی. صحو یہ مرقع کہا گیا, صاد مفخم لیکن ہا مرقع, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا ہا گول ہا بن جاتا ہے اور گول ہا بن جاتی ہے, جیسے کسی اسٹوڈنٹ نے پڑھا بھی تھا, تو آپ انچارج کو چیک کرائیں کہ یہ مسٹیک آپ کی تو نہیں آ رہی. صحو, ٹھیک ہے. صحو یہ گول ہا نہ بن جائے. اور خیال رکھیں گے, میرر میں دیکھیں کوئی بھی راؤنڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا ادھوری راؤنڈ, یہاں پہ راؤنڈ